السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کیرک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک کمرے کے اندر لڑکی خوشبو کا معائنہ کر رہی تھی۔ ایک آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، کیا کروں؟ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی تھی، اسے دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں ہی ایک لڑکی وہاں پر تتلی کو دیکھ کر کہتی ہے، یہ مصری تتلی ہے۔ آدمی کہتا ہے، مگر ان کی اڑان بہت دور تک ہے، اور یہ کہ ایب سیتھنے کاؤنٹس میلہ، خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گی اور اس میلے سے ہر کسی کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، دیکھ لیجیے گا۔ اور ہاں محترمہ، میرے پاس ہیں۔ اتنے میں ہی وہ ایک اور خوشبو نکال کر کہتا ہے، بہار کی خوشخبری سنانے والا مانیسا، امید اور زندگی کی علامت، اللہ کا معجزہ ہے یہ۔ اس خوشبو سے دل میں زندگی کی امنگ جگنے لگتی ہے۔ اس کی خوبصورت خوشبو مخصوص درختوں سے حاصل کی گئی ہے۔ لڑکی کہتی ہے، یہ بری نہیں ہے جمشید، زندگی رنگوں سے مزید رنگین ہوتی ہے نا؟ زندگی کے مقابلے میں صلح کو ترجیح دینی چاہیے۔ آدمی کہتا ہے، کاؤنٹس میلہ، آپ تو مالکن لگنے لگی ہیں۔ میں نے آج تک محموزہ کی ایسی تعریف کبھی نہیں سنی ہے اور نہ کسی کو کرتے دیکھا ہے۔ آج کے بعد سے میں اسے امن کی خوشبو سے یاد کیا کروں گا۔ خاتون کہتی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے جمشید، جس کے بعد اسے سونے کی تھیلی دیتی ہے اور کہتی ہے، دور سے آ رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، اور یہ آپ کا انعام۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک آدمی آ کر کہتا ہے، جمشید، تم نے اس جگہ کو پھر سے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ آدمی کہتا ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میں جو بھی کر لوں وہ کم ہے۔ اگر آپ آخری لمحات میں تشریف نہ لائے ہوتے تو ڈاکو میرا سارا قافلہ لوٹ چکے ہوتے، مجھے اور باقی سب کو تلوار کے گھاٹ اتار چکے ہوتے۔ آدمی کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے، سالوں پرانی بات ہو گئی ہے جمشید، میں نے وہی کیا جس کی قسم کھائی تھی، اور تم اسے زیادہ سر پر سوار مت کرو۔ جمشید کہتا ہے، لیکن کیوں؟ میں نے قسم بھی کھائی ہے کہ ساری زندگی آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی خدمت بجا لاتا رہوں گا، جب ضرورت پڑے گی بس یاد فرما دیجیے گا۔ جس کے بعد جمشید وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خاتون کہتی ہے، جناب علی۔ آدمی کہتا ہے، آج تو آپ سے ہمیشہ سے مختلف خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ شہنشاہ امارلک کی تاج پوشی کے لیے ہمیں قدس روانہ ہونا ہوگا۔ خاتون کہتی ہے، مجھے معاف کر دے برائے مہربانی، میں اب بھی خود کو بہتر محسوس نہیں کر پا رہی، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس سفر میں آپ کا ساتھ دے پاؤں گی یا نہیں۔ آدمی کہتا ہے، یہ میلہ، تو پھر مجھے خود سے پھوٹتی خوشبو اچھی طرح سینے میں اتارنے دو، پتہ نہیں میں کتنے دن بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مصر جانے والے خفیہ دستے کی سربراہی میرے ہی پاس ہے، اور یوں مجھے اپنی بیوی سے مزید دور جانا پڑے گا۔ خاتون کہتی ہے، انتظار رہے گا کہ آپ شہر سے خوشخبریوں کے ساتھ لوٹیں گے۔ جس کے بعد وہ خوشبو نکال کر اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ میری خوشبو ہے، صرف اور صرف میری ہے، آپ کی اداسی کم کر پائے گی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ اتنے میں ہی جمشید دوبارہ سے آتا ہے اور اپنی پڑی ہوئی کچھ بوتلیں اٹھانے لگتا ہے۔ جمشید کہتا ہے، بہت بہت معذرت خواہ ہوں جناب۔ اور پھر قاہر قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک سردار کہہ رہا تھا، یہ ہے شہری دفاع کا کمزور ترین مقام، درگام کو یہاں سے حملے کا شک ہے، لہٰذا حفاظتی انتظامات تیز رفتاری سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ شیرکو کہتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے ہمیں فوج کا ایک حصہ یہاں پر بھیجنا چاہیے، تاکہ اسے لگے کہ اس کا اندازہ درست تھا، اور پھر درگام پرسکون ہو جائے گا تو ہم اس دروازے سے حملہ کریں گے جہاں پر وہ خود کو محفوظ ترین تصور کر رہا ہوگا، یعنی کہ اس مقام سے، اور یہاں پر حملہ کرنے والے دستے کا سربراہ قابل بھروسہ ہے واقعی میں۔ آدمی کہتا ہے، میرا وفادار ترین آدمی ہے۔ ایک اور شخص بولتا ہے، اپنے وفاداریوں کی غداری کی وجہ سے ہی آپ اس حال کو پہنچے ہیں، تو ہم اپنے تمام حملے اس سوچ کی بنیاد پر طے کریں گے کہ سامنے والا اپنی جان کے خطرے میں ڈال سکتا ہے یا نہیں۔ سردار کہتا ہے، اس جوان کی زبان کافی تیز ہے ماشاءاللہ، تو کیا کرنا چاہتے ہو تم بتاؤ۔ آدمی کہتا ہے، ہمیں اندر سے مدد درکار ہوگی، ہمیں کسی نہ کسی طرح شہر کے اندر جانا ہوگا۔ جنرل صاحب کہتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے منصوبے کی نگرانی کرنی ہی پڑے گی۔ شیرکو کہتا ہے، فاضل، تمہارے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا سردار کہتا ہے، نہیں، یہ بہت خطرناک کام ہے، قاضی فاضل کو خطرے میں نہیں جھونکا جا سکتا ہے، ویسے بھی درگام انہیں ہر جگہ پر تلاش کر رہے ہیں۔ فاضل کہتا ہے، اگر میری زندگی کی کوئی اہمیت ہے تو شاید مصر پر قربان ہونے کے لیے ہی ہوگی۔ ادھر دوسری جانب ایک شخص آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایوب کھڑے کہہ رہے تھے، امیر شیرکو کی جانب سے کیا کوئی خبر آئی ہے؟ اتنے میں ہی وہاں پر کارا تیگن آتا ہے اور کہتا ہے، میں آ گیا ہوں، لیکن نہ خوش آمدید کہا گیا ہے اور نہ ہی کوئی جشن برپا کیا گیا ہے، سارا محل سائیں سائیں کر رہا ہے، آخرکار کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے قدموں کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کہاں ہیں سب کچھ تو گڑبڑ ہے، زنگی سلطنت کا سقوط ہو گیا ہے اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ ایوب کہتے ہیں، ہوش میں رہ کر بات کیا کرو کارا تیگن، کیسی باتیں کرے ہو؟ کارا تیگن کہتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ باجی کو موصل چھوڑ کر لوٹا ہوں تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، سلطان نور الدین کہاں پر ہیں؟ شیرکو کہاں پر ہیں؟ دربان کہتا ہے، سلطان قدس تشریف لے گئے ہیں۔ کارا تیگن دیکھ کر کہتا ہے، یہ کیا؟ سلطان نور الدین مجھے غصہ دلا رہے ہیں، آہ میرے بہنوئی سلطان آہ۔ کارا تیگن سے پوچھے بغیر چلے گئے۔ ایوب کہتے ہیں، تم سے کیوں پوچھتے بھلا؟
کارتیگن کہتا ہے صلاح الدین۔ ہاں صلاح الدین، کیا ہوا ہے درویش چچا؟ مجھے کتنی جلدی بھول گئے ہیں، اور ہر جگہ پر میری آنکھیں اور کان پائے جاتے ہیں۔ ایوب کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کر بتاؤ۔ کارتیگن کہتا ہے امیر صلاح الدین کہاں پر ہے مجھے علم ہے۔ دربان کہتا ہے کیا تم پر یقین ہو کارتیگن؟ کہاں پر ہے صلاح الدین؟ کارتیگن کہتا ہے مصر کے راستے پر، لیکن یوں گھوڑے پر سوار نہیں بلکہ سیاہ پنجرے میں، یعنی کہ یوں سمجھے امیر صلاح الدین کو قید کر لیا گیا ہے۔ قاہرہ کے راستے پر میرے ساتھیوں نے گھات لگائی تھی، قافلہ دیکھا تو دھاوا بولا، امیر صلاح الدین کو پنجرے میں دیکھا تو پہچان لیا۔ امیر صلاح الدین کو پہچانا تو مدد کرنا چاہیے، لیکن قافلے کے محافظ کافی مضبوط ٹھہرے۔ دربان کہتا ہے شاید وہ نہ ہو، کوئی اور ان سے ملتا جلتا ہو۔ کارتیگن کہتا ہے ایسا ہوتا تو وہ لوگ اپنی جانیں یوں قربان نہ کرتے۔ صلاح الدین کی آزادی کے لیے سب نے جان داؤ پر لگا دی، صرف ایک بچ پایا اور وہ بھی زخمی، خبر بھی وہی لایا ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔